وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف برۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 1 اور 2 حصہ اول درس نمبر 1642. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے. جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ فرقان سامعین کرام مکی صورت ہے، اور مکے کی صورتوں کے عمومی مضامین بنیادی ہوتے ہیں، یعنی نظریہ، عقیدہ یا عقائد، اور اس پہ جو ہے زیادہ زور ہے مکی صورتوں میں. عام طور پہ 3/4 قرآن جو ہے وہ مکے کی زندگی میں نازل ہوا ہے، اور 1/4 جو ہے وہ مدینے کی زندگی کا ہے. آغاز کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے فرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے، ڈر سنانے والا یا خبردار کرنے والا. الذی لہ ملک السماوات والارض. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے. فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے سورت کا آغاز کر رہے ہیں. سورت میں نے آپ کو بتایا مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عمومی طور پہ بنیادی مضامین بیان ہوتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. تو بہرحال ساتھ ساتھ ہم بیان کریں گے. دیکھیں، جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے،
یہ دو آیت یعنی اگر آپ دیکھیں یہ 3 آیات ہیں ابتدائی طور پہ، اس میں مدعا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تمام یہ تیسری آیت کا بھی اگر میں ترجمہ کر دوں تو آپ کے ذہن میں ایک ابتدائی نقشہ آ جائے گا اس صورت کے مضامین کا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے ہیں. لا يخلقون شيئا، وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے. وهم يخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نشور. یہ اس صورت کا ابتدائیہ ہے. یہ 3 آیات جو ہیں اس میں مضمون کیا ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ارض و سما ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو وہ باطل ہیں. حق معبود ایک ہے، اور اللہ ہی نے قرآن کو نازل کیا، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات. اور یہ مطلب اس کا ابتدائیہ ہے، اس صورت کا ابتدائیہ ہے. باقی تو مضامین ابھی آئیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. پہلی جو آیت ہے تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، بڑی برکتوں والی ہے. اب ظاہر ہے سامعین اکرام کہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں، یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی جب بھی آپ کسی انسان کو پہچانتے ہیں تو اس کی علم سے، اس کی طاقت یعنی دنیا میں، اور اس کا عہدہ، اس کے پاس دولت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے. عام طور پہ ہم مربوں میں وہ فلاں کے پاس اتنے مربع زمین ہے یا اتنے مربع، وہ اتنے گاؤں کا مالک ہے، اتنے، ہے نا، اس طریقے سے. یہاں مردان میں ادھر ادھر نوابین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہدایت سے نوازے. تو ان کے بس اپنے اپنے یعنی گاؤں کے گاؤں ہیں. ایک نواب صاحب کے جو مردان کے ہیں، گاؤں کے گاؤں ہیں. اب بہرحال وہ اپنی ایک زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں. بہت سے لوگ ان میں بڑے دل والے ہیں، داد و دہش کے مالک ہیں، اور خرچ کرتے ہیں اپنے، یعنی جو بھی ان کے مصاحبین ہیں ان پر خرچ بھی کرتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. تو دیکھیں ایک اب وہ جو ہیں وہ ان کے مملوک ہیں ایک قسم کے، جو بھی ان کے خدمتگار ہیں یا نوکر ہیں، اور وہ یعنی تنخواہ کے علاوہ بھی اگر کوئی ان کو پیسے دیتا ہے تو بس وہی ان کا مرجع کل ہوتا ہے، اسی کی طرف ان کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور وہی ان کی امیدوں کا مرکز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تنخواہ تو دے رہے لیکن مجھ پہ اگر کوئی اونچ نیچ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو خان صاحب جو ہیں، نواب صاحب میری مدد کریں گے اور مجھے پورا سپورٹ کریں گے. یہ دیکھیں دنیا جو ہے لالچ کی بنا پر آباد ہے. ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، یہ دنیا جو ہے یہ مفاد پرست ہے اور لالچی ہے، حریص ہے. اور ہم یعنی دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کا یہ مفاد جو ہے وہ دوسروں سے وابستہ ہے. بادشاہ کے پاس اگر سپاہ نہ ہوگی یا رعایا نہ ہوگی یا رعایا ہوگی یا سپاہ ہوگی اور وہ اس سے باغی ہوگی تو وہ کس پر حکومت کرے گا؟ اچھا، میں آپ کو صرف یہ تبارک پہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے، مرد ہو یا عورت، یہ حریص ہے، مفاد پرست ہے اور لالچی ہے. اپنا فائدہ، ہم سارے کام اپنے فائدے کے تحت کرتے ہیں.
کوئی بھی آپ سے کوئی بات کرے تو پھر آپ اس میں اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، میرا کتنا فائدہ، اگر آپ کا فائدہ ہو تو کر لیتے ہیں، نہیں ہوتا تو آپ نہیں کرتے۔ عام طور پہ تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے، مفاد پرست ہے۔ تو میں مختصر بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ فطرت ہے، اور یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ہم میں رکھی ہے۔ دنیا لالچی ہے، لالچی دنیا۔ ہم کہتے ہیں نا سب مایا ہے، یا سب پیسہ ہے اور پیسہ چلتا ہے، اور یہ اور وہ۔ امریکہ وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ڈالر کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، ڈالر اور ڈالر۔ پاکستان یہ صرف امریکہ کا معاملہ نہیں ہے، یہاں بھی آپ دیکھ لیں، ایک نوکری آپ کر رہے ہیں، اس سے اچھی نوکری ملتی ہے تو آپ وہ پرانی نوکری چھوڑ کے وہ زیادہ اچھی نوکری کر لیتے ہیں۔ یہ ہم الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ایک بندہ ایک چینل پہ کام کر رہا ہے، وہ اچانک کہتا ہے کہ یار میں نے تو بس اب میں آپ سے رخصت لیتا ہوں، میں اب نہیں آؤں گا، اور کچھ افسوس کا اظہار کرتا ہے، ادھر دوسرا لالچ ہوتی ہے اسے، تو وہ پھر دیکھتے ہیں تو دوسرے چینل پہ اپنی گوہر افشانیاں کر رہا ہوتا ہے۔ مختصر بات، دنیا لالچی ہے، انسان مفاد پرست ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے، اب دیکھیں ایک تو حقیقت پسند ہونا چاہیے ہمیں۔ اس جہان، کل جہان کا مالک کون ہے؟ ارض و سما کا مالک کون ہے؟ بادشاہت اور اختیار اور اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر آپ دیکھیں وہ کتنی دینے والا ہے، کتنا نوازنے والا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم حقائق کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیرنٹس ہیں، ان کے گھر لڑکی ہے اور کوئی رشتہ آ جاتا ہے، اور بظاہر وہ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن والدین اس وقت ہاں نہیں کرتے کیونکہ وہ اسے نہیں جانتے۔ وہ وقت طلب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے آئیں گے، پھر ادھر ادھر سے۔ میرے ساتھ خود ایسے معاملے ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ مجھ سے رشتوں میں مشورے مانگتے ہیں کہ ہم یہ رشتہ کر رہے ہیں، کوئی ہے نا اس طرح رشتے، اور کرنے بھی چاہیے مشورے۔ تو انسان حقیقت پسند ہے۔ آپ اپنے بچے کو 15-16 سال یعنی تعلیم میں کھپا دیتے ہیں، اس کے 15-16 سال لگا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک فن ہے، سیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، سیکھنا چاہیے۔ تو لاکھوں روپے آپ اس لالچ میں، یہ کل بن کے ڈاکٹر بنے گا اور مریضوں کی چمڑی ادھیڑے گا۔ میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر ہوں، آج یہ فضا بن گئی، یہ کاروبار ہے، پروفیشن ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹری جو ہے انسانیت کے علاوہ ایک پروفیشن بن گیا ہے۔ غریبوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، یہ بورڈ آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا۔ دوائیاں مفت دی جاتی ہیں یا آدھی فیس لی جاتی ہے غریبوں سے، ڈاکٹر یہ لکھ کے نہیں لگاتا، بس دے فیس اور فیسیں بڑھائے جاتے ہیں، اور وہ ایک کاروبار ہے۔ میں اس سے دیکھیں میری اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں تبارک الذی پہ میں بتا رہا ہوں۔ انسان حقیقت پسند ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچے کی 15-16 سال تک لاکھوں روپے اس پہ لگا دیتے، جتنے بھی لگاتے ہیں، ہر پیرنٹ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اسکولنگ کرتا ہے اپنے بچے کی۔ تو کیوں ایک لالچ ہوتی ہے؟ کل یہ کاروبار کا مالک ہو جائے گا، مثال کے طور پہ اپنی کمپنی کھول لے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، اور پھر دیمار 4.5 ہوں گے۔ تو آپ ایک لالچ میں یہ 15 سال جو ہے بچے پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اس امید میں کہ یہ جو ہے کماؤ پود بن جائے گا، میں گھر بیٹھ کے آرام سے کھاؤں گا یا جو بھی ہے۔ تو تبارک الذی پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اب اللہ سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے آج کے انسان نے، وہ یہ شروع سے یہ طریقہ چلا رہے ہیں۔ مشرکوں نے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، یہاں بھی آیت نمبر 3 میں یہی بات ہے، اور جو میں آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ سورہ یاسین کی ہے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، ہم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں
ہمارا آسرا جو ہے وہ دنیا ہے اور دنیاوی مفاد ہے. آپ کی اپنی ساری تگ و دو، جد و جہد، محنت دنیا کے لیے ہے. یہ تو آج کل بڑی خراب حالت ہے. ہم لوگ اللہ کو بھلا چکے ہیں. اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. آپ برکتیں دیکھتے ہیں دنیا میں کہ میں کارخانہ کھول لوں گا، بڑی برکتیں ہوں گی، اور دے مار 4.5. کبھی کبھی میرے نظر سے بھی ویڈیو آ جاتی ہے، کارخانہ چل رہا ہے اور بس مال تیار ہو رہا ہے، پیسے کارٹنوں میں بند ہو رہا ہے، اور بس آپ کے منہ میں، یعنی دنیا داروں کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، یا ایک دکان پہ رش لگا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ساری دنیا جو ہے وہ ظاہری مفادات کی پابند ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، برکت کیا کہ اور زیادہ زیادہ زیادہ. آپ برکت یعنی اب زیادہ نہیں ہو رہا تو پھر شکوہ ہوتا ہے کہ یار پیسے تو ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی، زیادہ نہیں ہو رہی، بچ نہیں رہے، خرچ ہو جاتے ہیں. برکت، میں تبارک پہ بات کر رہا ہوں. تبارک الذی نزل الفرقان، اس پہ میں بات کر رہا ہوں. تو ہم انسان، برکت کیا ہے کہ زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. انسان اپنے لیے خیر تلاش کرتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، فائدہ تلاش کرتا ہے، ترقی چاہتا ہے، اور پھر دوام چاہتا ہے. یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے، ہمیشہ رہے. آپ دیکھ لیں، ایک آج ہمارے روس کے جو وہ ہیں صدر ہیں، پوتن، 2021 کی ہے، اب کل پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ تقریباً 17-18 سال ہو گئے، اور بس وہ اس عہدے سے ہٹنا نہیں چاہتے. اسی طرح ہر ایک جو ہے یہ پوتن جو ہے، اب چائنا کا وہ ہے جو صدر ہے، وہ بھی اسی طرح، اس نے تو بس تا حیات اپنے لیے گارنٹی لکھوا لی ہے اسمبلی سے. آپ دیکھ لیں نظر، ہم نہیں چاہتے. ہر صدر جو ہے پھر دوسری مرتبہ، امریکہ کا جو صدر ہے وہ جتنی بھی وہ چاہتا ہے کہ یار ایک مرتبہ اور، ایک ٹرم اور مل جائے. تو انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے. یعنی دیکھیں، دنیا کا نہیں، انسان فائدے کا طلبگار ہے، خیر کا طلبگار ہے، ترقی کا طلبگار ہے، دوام چاہتا ہے. اب یہ تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یعنی جو نیچر ہے اس میں رکھا ہے. لیکن اب یہاں رک جائیے، حقیقت پسند بنیے، اپنے آپ کو پہچانیے. آپ کون ہیں؟ آپ یہ ظاہر نہیں ہیں. آپ تو فی الوقت تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان فائدہ دینا چاہتا ہے. نہ ختم ہونے والا خزانہ آپ کو ملنے والا ہے، نہ ختم ہونے والا خزانہ. جنت کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے نا، اس سے تو اچھا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مختصر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اس کے متعلق، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں پر کیا ہوگا؟ جو تم چاہو گے، جو تمہارا جی چاہے گا، اور جو تم منگواؤ گے. اب یہاں دنیا میں تو ایسی صورتحال نہ ہو سکتی ہے. یا تو مطلب میں اگر بریانی کھا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں مجھے تو چکن کڑھائی چاہیے، تو اس وقت تو نہیں ہو سکتی. وہ اس کے لیے تو پھر ٹائم لگے گا، یا آپ آرڈر دیں گے اس میں ٹائم لگے گا. وہاں جنت میں تو ایسا نہیں ہے. منہ میں آپ کا نوالا ہے بریانی کا، آپ نے چاہا کہ یہ چکن ہانڈی بن جائے، منہ میں بن جائے گا، کیونکہ آپ نے چاہا. جو چاہے گا وہ ہوگا. آپ تصور نہیں کر سکتے. لا فلا اعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. تو جناب جو اخروی نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں جنت میں، آپ دیکھ لیں
تخت شاہانہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے متقین فیہا علی الارائک، آرام تخت شاہانہ پر بیٹھے ہوں گے، شاہانہ لباس، سر پہ تاج، شاہانہ لباس، جڑاؤ کنگن اور ریشمی، باریک ریشم، موٹا ریشم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سبز ریشم، باریک، موٹا، جو بھی وہ لباس ہے۔ پھر محفل ہوگی، دعوت شیراز تو نہیں، دعوت شیراز شاہانہ دعوت، شاہی دعوت، اور ایسی دعوت جس کا اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہوگا، ہمیشہ اتنی نعمتوں اور اس میں آپ پڑے رہیں گے۔ یہاں تو آپ دیکھ لیں، دنیا تو یعنی اس کے مقابلے میں تو ایک جیل خانہ ہے، یہاں تو کچھ خاص سامان راحت نہیں ہے، بلکہ یہ راحت کی جگہ بھی نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تبارک پہ میں بات کر رہا ہوں، برکت۔ اب میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان، آپ حقیقت پسند بنیے، آپ کل کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے، ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور تقوی کی روش اختیار کر لو۔ تو یہ دنیا تو کھیتی ہے آخرت کی، یہاں بوائی کا مسئلہ ہے، کٹائی جو ہے پھر ہوگی آخرت میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ بڑی مختصر زندگی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہمیں تو موت بھولی بھی ہے، ہم کہتے ہیں ہو جائے گا 80 سال عمر ہو جاتی ہے لوگوں کی میرے ارد گرد، وہ دنیا ہی کی سوچ اور دنیا کے پیچھے، اور چاہیے دنیا، اور چاہیے، اور پیسے چاہیے، اور پیسے چاہیے، اور پیسے چاہیے۔ اسی پیسے کے طلب میں انسان جان دے دیتا ہے۔ میں یہ ایک فرد کی بات، یہ پوری امت کا یہ مسئلہ ہے، صرف افراد کی بات نہیں، امت کا مسئلہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف اس کا رخ ہے، اور دنیا ہی چاہت ہے ہماری۔ یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ دنیا اور حاصل دنیا کیا ہے؟ یہ سراب ہے۔ بس آپ کو لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا۔ یحسبہ الظمآن ماء، ابھی ہم سورہ نور میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو وہ لگتا ہے، آپ کے پاس دیکھیں جو کچھ بھی ہے، اب میری عمر کے بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سی دولت ہوگی ان کے پاس، بہت سے ایسٹس ہوں گے، اور ہیں لوگوں کے پاس، مجھے معلوم ہے مجھ سے کم عمر لوگ ہیں اور یعنی بے شمار دولت ہے، لیکن بس وہ ایک نام ہے کہ یہ گاؤں میرا ہے، یہ پلاٹس میرے ہیں، یہ مکان میرا ہے۔ آپ میرا میں کرتے ہوئے جان دے دیتے ہیں، پھر تو آپ کے بدن کو کیڑے کھا جاتے ہیں، گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ظاہر کی طلب میں ہم پڑے ہوئے، آج کے مسلمان کی میں بات کروں، لیکن غیر مسلموں سے میرا کوئی اس وقت لینا دینا نہیں ہے، میں مسلمانوں کی، کہ ہم طالب دنیا بن گئے، دنیا کو ہم نے برکت کا ذریعہ سمجھ لیا، اور دنیا اور دنیا اور دنیا۔ آپ دیکھ لیں، اولاد، مال اور اولاد، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ کہا ہے، اور آپ کے ارد گرد، میرے گرد ایسے بتیرے لوگ ہیں جو اولاد کے فتنے میں مبتلا ہیں، بس اولاد کی سوچ ہے، یہ بڑے ہو جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پھر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر بچوں کی، ڈاکٹر بیٹا ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اور وہ بڑا سخت بیمار ہے، پھر بچوں کی فکر ہوتی ہے آپ کو۔ تو یہ جو دیکھیں، یہ فکر دنیا، یہ تو نہ ختم ہونے والی حرص ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے اگر دو درے سونے کے ہو جائیں تو وہ تیسرے کی طلب ضرور کرے گا۔
اور یہ تو آپ دیکھ لیں، اپنے بڑے بوڑھے آپ کے گھر میں ہوں گے تو ان کی باتوں کو دیکھ لیں، ان کی طلب کو دیکھ لیں، بس سارا فریاد دنیا 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 دنیا۔ موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، فلاں بیٹی کو بلا لو، فلاں بیٹے کو بلا لو، ملاقات، اب آخری وقت ہے، ان کو بلا لو۔ دنیا کے علاوہ آپ مرتے مر جائیں گے لیکن اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ ابھی چند دن ہوئے ایک ہمارا کوئی بیمار تھا اسپتال میں، اور ہمارا ایک اس کا تیماردار تھا اس وارڈ میں، تو اس میں ایک شوگر کا مریض تھا، وہ بیان کرتا ہے مجھے، عبرت کے لیے میں بیان کروں، تو اس کو کچھ یعنی شوگر نیچے ہی نہیں آ رہی تھی اس کی، اور کچھ اور مرض بھی تھا، بخار وغیرہ، تو وہ دنیا کی سوچوں میں تھا، بیوی اس کے ساتھ تھی، تو وہ میرا جو بھتیجا ہے وہ بیان کرتا ہے، میں ان کی باتیں سن رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا، بس دنیا کی باتیں، وہ اس کو لگ رہا ہے کہ اب یہ شوگر نہیں آ رہی میری نیچے، اب تو میں مرنے والا ہوں، یہ مرض بھی مجھے لاحق ہے، تو بس سارا اس نے جو کیا کرایا ہے کمایا ہے اس کے بارے میں ہدایت دے رہا تھا اپنی بیوی کو، یہ وہ، اور پریشان تھا، بہت پریشان تھا کہ بھئی موت تو اب سر پہ ہے، اب میری موت، میں نے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا مرض ہوگا اور میں موت اور زندگی کشمکش میں، تو وہ بہت پریشان تھا، میرا بھتیجا مجھے بتا رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے، ہم موت کے لیے تو کوئی تیار ہے ہی نہیں، موت کو تو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں، پھر اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے بس، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ سوچ جو ہے ہماری غلط ہے، گمراہ کن سوچ ہے، ہم نے غلط اندازے لگا لیے ہیں۔ حقیقی برکت والی ذات ایک ہے جو خالق کائنات ہے اور مالک کائنات ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہ زیادہ دیتی ہے اور بے شمار دیتی ہے۔ اللہ تو خزانے بنانے والا ہے سرکار، خزانوں کا مالک تو چھوٹی چیز ہے، خزانے بنانے والا ہے۔ سونا کس نے بنایا ہے؟ ہیرے کون بنا رہا ہے؟ آج تک یعنی ایک خاص سائز ہے تو اس سے زیادہ ہیرا نہیں مل سکتا، لیکن ایک پہاڑ کو، مکمل پہاڑ، ہمالیہ کے پہاڑ کو، میں آپ کے سوچ کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہمالیہ کا پہاڑ کتنا ہے؟ وہ سارا ہیرے کا ہو سکتا ہے ایک گیند کی مانند۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بنا سکتا ہے، وہ خزانے بنانے والا ہے، تقسیم کرنے والا ہے، بڑی الواسع، بہت وسعت والا ہے، اس کے در میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اصلی فائدہ دینے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ابھی وقت کا مسئلہ ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم